السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج ہماری ویڈیو ان خواتین کے لیے ہے جن کو احساس پروگرام یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے امدادی رقم مل رہی تھی، لیکن عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے یا زیادہ سخت کام کی وجہ سے بائیو میٹرک مشین پر ان کے انگوٹھے نہیں لگ رہے۔ تو آج ہم آپ کو اس کا مکمل حل بتائیں گے کہ کیسے بائیو میٹرک مشین پر انگوٹھا لگائے بغیر آپ اپنی رقم وصول کر سکتی ہیں۔ تو چلیں ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور میں آپ کو بتاتا ہوں وہ مکمل طریقہ۔ اگر کسی بھی وجہ سے آپ کے فنگر پرنٹس مشین پر نہیں لگ رہے، جس کی وجہ سے آپ کی رقم رکی ہوئی ہے، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی فوٹو اسٹیٹ شاپ پہ یا نیٹ کیفے پہ جا کے فارم برائے متبادل طریقہ ادائیگی مستحق خواتین نکلوا لینا ہے۔ اس فارم کو مکمل فل کرنے کے بعد آپ نے اپنے قریبی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفس میں اس کو جمع کروا دینا ہے۔ یہ آپ کو سکرین پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آفس میں جو آپ نے فارم جمع کروانا ہے اس کی پکچر بھی نظر آ رہی ہوگی۔ تو آج ہم آپ کو اس کو پورا فل کرنا سکھائیں گے اور کیسے آپ نے جمع کروانا ہے وہ بھی پریکٹیکلی بتائیں گے۔ فارم لینے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اس کو فل کرنا شروع کرنا ہے۔ تو سٹارٹ کرنا ہے آپ نے تاریخ سے، یہاں جس دن آپ نے جمع کروانی ہے اس دن کی تاریخ لکھنی ہے۔ اس کے بعد مستحق خاتون کی معلومات لکھی ہوئی ہے، تو اس میں سب سے پہلے آپ نے اس کا آئی ڈی کارڈ کے مطابق نام لکھنا ہے۔ اس کے بعد اس کا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے اور نیچے لکھا ہے سربراہ یا شوہر کا نام، تو آپ نے یہاں پہ اس کے شوہر کا نام لکھ دینا ہے۔ اس کے شوہر کا نام لکھنے کے بعد نیچے ہے موبائل نمبر، تو آپ نے یہاں پہ موبائل نمبر لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد ہے مکان نمبر، اگر آپ کا مکان نمبر نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دینا ہے۔ گلی نمبر، اگر گلی نمبر ہے تو لکھ دیں، اگر نہیں ہے تو اس کو بھی خالی چھوڑ دیں۔ اس کے بعد ہے محلہ یا موضع، تو یہاں پہ آپ نے اپنے گاؤں کا نام لکھ دینا ہے۔ پھر ڈاک خانہ ہے تو جہاں پہ آپ کا ڈاک خانہ ہے وہ آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد آگے تحصیل کا آپشن ہے، تو آپ نے یہاں پہ اپنی تحصیل کا نام لکھ دینا ہے اور ضلع کے سامنے آپ نے اپنا ضلع لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد آگے جو سب سے امپورٹنٹ آپشن ہے وہ ہے معذوری یا بیماری کا۔ اب وہ ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کون سی وہ بیماری ہے یا معذوری ہے جس کی وجہ سے آپ کے انگوٹھے بائیو میٹرک پر نہیں لگ رہے۔ نیچے لکھا ہوا ہے کسی بیماری کی وجہ سے انگلیوں کے نشانات کا مٹ جانا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی ایسی بیماری تھی کہ جس کی وجہ سے آپ کے انگلیوں کے نشان نہیں لگ رہے۔ اس کے بعد ہے انگلیوں کا آپس میں ملا ہونا، کہ اگر آپ کی انگلیاں ملی ہوئی ہیں آپس میں جس کی وجہ سے آپ کے انگوٹھے کا نشان نہیں لگ رہا، تو آپ نے اس خانے کے سامنے ٹک کر دینا ہے۔ ہاتھوں کا کٹا ہونا، اگر آپ کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں یا آپ کو کوئی زخم ہے آپ کے انگوٹھے پر یا انگلیاں جل گئی ہیں، تو اس صورت میں آپ نے اس کے سامنے والے آپشن پہ ٹک کر دینا ہے۔ اور اسی طرح اس کے اندر ہے کہ عمر کی وجہ سے انگلیوں کے نشانات کا مٹ جانا، کہ اگر آپ کی عمر زیادہ ہے اس کی وجہ سے آپ کے انگلیوں کے نشانات بائیو میٹرک پر نہیں لگ رہے، تو آپ نے اس کے سامنے ٹک کر دینا ہے۔ اسی طرح انگلیوں کا ناہموار ہونا، وہی بات دوبارہ انہوں نے ریپیٹ کی ہے کہ اگر ناہموار ہیں تو اس صورت میں آپ نے اس کے سامنے ٹک کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے سخت کام کی وجہ سے انگلیوں کے نشانات کا مٹ جانا، کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ برتن دھونے کی وجہ سے انگلیوں کے نشانات مٹ جاتے ہیں، یا کوئی بھی بندہ سخت کام کرے تو فنگر پرنٹس جو ہے وہ بائیو میٹرک پر نظر نہیں آتے۔ تو اگر اس میں سے کوئی پرابلم ہے تو آپ نے اس کے سامنے ٹک کر دینا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے دیگر۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جتنے انہوں نے آپشن دیے ہوئے ان میں سے کوئی بات بھی نہ ہو، اس کے باوجود جو ہے وہ انگلیوں کے نشانات جو ہیں وہ بائیو میٹرک پر نہیں لگ رہے، تو آپ نے پھر دیگر کے سامنے ٹک کر دینا ہے۔ اس کے بعد ہے نادرا سے انگوٹھوں انگلیوں کے نشانات اپڈیٹ کرنے کے بعد جاری کردہ سلپ۔ اگر آپ نے کبھی نادرا آفس کا چکر لگایا ہے کہ ہماری انگلیوں کے نشانات نہیں لگ رہے اور انہوں نے دوبارہ آپ کے نشانات وہاں پہ لگوائے ہیں اور آپ کو ایک سلپ جاری کی ہے، تو اس صورت میں آپ نے کلک کر دینا ہے، آگے ٹک کر دینا ہے اس کے۔ اور اس کے بعد ہے نادرا سے جاری کردہ معذور شناختی کارڈ۔ اگر معذوری کا شناختی کارڈ آپ کے پاس ہے تب بھی آپ نے اس کے اگلے خانے پہ ٹک کر دینا ہے۔ اس کے بعد ہے متعلقہ وفاقی صوبائی ادارہ کی طرف سے جاری کردہ معذوری کی سرٹیفکیٹ۔ اگر کسی بھی صوبائی یا وفاقی ادارے نے آپ کو معذوری کا سرٹیفکیٹ ایشو کیا ہے تب اس صورت میں آپ نے اس کے سامنے ٹک کرنا ہے۔ اس کے بعد نیچے آپشن آ جاتا ہے گواہ کی معلومات کا۔
کوئی ایک بندہ ایسا ہونا چاہیے جو آپ کی گواہی دے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے گواہ میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ میں ذاتی طور پر مستحق خاتون کو جانتا یا جانتی ہوں اور یہ کہ اس خاتون نے جو معلومات فراہم کی ہے وہ درست ہے۔ اب یہ کوئی بھی ایسا گواہ ہونا چاہیے جو آپ کی گواہی دے کہ آپ واقعی اس امداد کی مستحق ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے جو بھی آپ کا گواہ ہو تو گواہ کی معلومات آپ نے لکھنی ہے۔ سب سے پہلے جو بندہ آپ کی گواہی دے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے نام کے سامنے اس کا نام لکھنا ہے، شناختی کارڈ نمبر کے سامنے اس گواہ کا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے، اس کے بعد اس کا فون نمبر لکھنا ہے جہاں پہ رابطہ نمبر لکھا ہوا ہے اس کے سامنے، اور اس کے بعد مستحق خاتون سے رشتہ، تو اس کا آپ سے کیا رشتہ ہے، جس خاتون کو پیسوں کی ضرورت ہے، جس کے انگوٹھے نہیں لگ رہے، اس سے گواہ کا کیا رشتہ ہے، تو وہ آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد نیچے پتہ لکھا ہوا ہے، یہاں پہ آپ نے اس کا مکمل ایڈریس لکھنا ہے، اس کے گاؤں کا نام، ڈاک خانہ، تحصیل اور ضلع لکھنا ہے۔ اس کے بعد جو گواہ ہوگا اگر وہ پڑھا لکھا ہو تو یہاں پہ گواہ کے دستخط کے سامنے وہ دستخط کر دے، اور اگر پڑھا لکھا نہیں ہے تو نشان انگوٹھا تو وہ یہاں پہ اپنا انگوٹھا لگا دے۔ اس کے بعد ایک اور پورشن آتا ہے BISP کے نمائندہ یا اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے لیے، تو یہ سارا جو اس کے نیچے فلنگ والا حصہ ہے یہ آپ نے فل نہیں کرنا، بلکہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو آفس میں لوگ بیٹھے ہیں وہ خود اس کو فل کریں گے۔ تو آپ نے صرف اتنا کام کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جو میں نے بتائی ہیں یہ فل کر کے آپ نے یہ جمع کروا دینی ہے۔ تو جب آپ یہ جمع کروا دیں گے تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفس میں بیٹھے ہوئے نمائندے اس کی تصدیق کریں گے اور آپ کو بغیر انگوٹھا لگائے پیسے مل جائیں گے۔ آئی ہوپ کہ اب آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر آپ کے انگوٹھے نہیں لگ رہے تو آپ نے کس طرح بغیر انگوٹھے لگائے اپنے پیسے وصول کرنے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔